النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ نے چاہا تو آج ہم ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کے بارے میں بات کریں گے۔ ان کا اپنا اصل نام بعض روایات میں ہند آتا ہے۔ ہند کے بارے میں ہم بات کر چکے تھے پہلے۔ ہم سوچیں بھی ان کو آخر ہند نام رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بات یہ ہے کہ عرب میں اور عرب کے علاوہ باقی دنیا کے بعض ممالک میں ہندوستان کا جو تصور تھا وہ بڑا ایگزوٹک تھا، سم تھنگ ویری بیوٹیفل، سم تھنگ ویری اسٹرینج، اس لیے کہ بہت دور تھا ہندوستان۔ ایک طرح سے سارے لوگ ہر وقت ہندوستان نہیں آ رہے ہوتے تھے، تو ان کو وہاں کی چیزیں، جو ہندوستان کی چیزیں عرب میں یا باقی ممالک میں پہنچتی تھیں، وہ ان کی کوالٹی بہت اچھی ہوا کرتی تھی۔ سیف المحنت کی بھی ہم نے بات کی تھی، تو ایک خاص تلوار ہوا کرتی تھی جو کہ ہندوستان میں بنتی تھی، اس کی بڑی ویلیو تھی۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان میں ہمیشہ قیمتی جواہرات اور سونا اور چاندی، یہ تمام چیزیں بھی یہاں پر بہت مہیا تھیں۔ تو وہ ایک نام اس لیے رکھا کرتے تھے کہ جیسے کوئی بہت خوبصورت چیز ہے، بڑی کوئی ایگزوٹک چیز ہے۔ تو بعض روایات میں ان کا نام ہند آتا ہے، بعض روایات میں رملہ آتا ہے۔ رمل کہتے ہیں ریت کو۔ نسب ان کا دیکھ لیتے ہیں۔ ام حبیبہ ان کا نام تھا۔ ام حبیبہ کنیت تھی، نام کیا تھا؟ ہند یا رملہ، اور کنیت ام حبیبہ تھی۔ حبیبہ نام کی ان کی بیٹی تھی، اس سے ان کی کنیت ام حبیبہ پڑی تھی۔ بنت ابی سفیان، ابو سفیان کی بیٹی تھی، بن حرب بن امیہ بن عبد شمس۔ ابو سفیان جانی پہچانی شخصیت ہے، والد کا نام ابو سفیان تھا۔ اسلام کے بہت بڑے دشمن رہے تھے۔ اسلام کے دشمن دو طرح کے تھے، ایک جن کو کہ ہم کہیں ڈسگریسفل قسم کے دشمن، مذاق اڑانے والے اور ٹارچر کرنے والے، اور ایک اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نوبل اینیمی۔ دشمن تو تھے لیکن نوبل اینیمی تھے۔ کبھی اتنی گھٹیا حرکتیں نہیں کریں کہ مسلمان ہونے والوں پہ ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گندگی لا کر پھینکیں۔ ایسی حرکتیں ابو سفیان نے نہیں کریں، اس لیے کہ ہر کافر ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بعض کافر جو ہیں بڑے کڑوے ہوتے ہیں، اور بعض کافر ہوتے تو کافر ہیں لیکن بہرحال کسی نہ کسی طرح کی انسانیت ان میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ ابو سفیان ایسے ہی دشمن تھے، اور پھر یہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ان کا ایمان پھر بہت اچھا بھی ہو گیا تھا۔ اور انہی کے بارے میں ہمیں روایات ملتی ہیں۔ یہ کہا کرتے تھے کہ جب سے مسلمان ہوا ہوں میں نے نظر اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھا، نظر بھر کے نہیں دیکھا، یعنی اتنا روب تھا ان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کہتے تھے کہ میں نظر بھر کے ان کو دیکھ نہیں سکتا۔ یعنی کہ چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا محبت، کیا عظمت تھی۔ کوئی دنیا کی طاقت کو، دنیا کی دولت کو، دنیا کی بادشاہت یہ خرید نہیں سکتی۔ اور کیا شخصیت ہوگی آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ لوگوں کا رد عمل آپ کے ساتھ ایسے ہوا کرتا تھا۔ اور جو کہتے تھے فدا امی و ابی، کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، تو وہ ایسے ہی نہیں کہتے تھے، کیے ہیں فدا انہوں نے بھی۔ تو بدر کا ذکر ہم پڑھیں گے، بہت تفصیل سے تو نہیں پڑھیں گے لیکن ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا قربانیاں ہیں جو کہ مسلمانوں نے دیں۔ تو یہ ہے دراصل ابو سفیان جن کی یہ بیٹی ہیں ام حبیبہ۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابو سفیان کو اپنی بیٹی کے حسن پر بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا، بہت خوبصورت تھیں۔ اچھا، یہ جو ہم نے بات کی ہے نا ابو سفیان بن حرب، ہاں حرب تھے ابو سفیان کے والد، بن امیہ، امیہ جو ہیں ابو سفیان کے دادا لگے، والد تو ہو گئے نا حرب، اور دادا ہوئے امیہ۔ تو ابو سفیان کے دادا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کون، کیا نام ہے ان کا؟ عبد المطلب۔ یہ دونوں فرسٹ کزنس تھے، عبد المطلب اور امیہ، یہ دونوں فرسٹ کزنس تھے۔ والدہ
صفیہ بنت ابی العاص ان کا نام ہے، صفیہ نام ہے ان کی والدہ کا. یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تھیں صفیہ. بہن بھائیوں میں تقریباً 16 بہن بھائیوں کے ہم کو نام ملتے ہیں، یعنی ام حبیبہ کا ایک بڑا کنبہ تھا، بہت سارے بہن بھائی تھے. سب سے مشہور ان کے بھائی جی معاویہ رضی اللہ عنہ. اور بڑے مزے کی بات ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کی، بڑی دلچسپ ان کی شخصیت ہے. ہم جانتے ہیں کہ تھوڑی بہت کنٹروورشل بھی ہے. بہرحال ان کو ادہل عرب کہا جاتا تھا، داہیہ کہا جاتا ہے، جو کہ جینیس لیول کے پولیٹیشنز ہوتے ہیں. یہ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ انتہائی ذہین فتین، جس کو کہ ہم کہتے ہیں نا، جن میں ایک خاص ان کا سٹائل ہوتا ہے، کرزما ہوتا ہے، لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں جن کے اندر. تو یہ جو خاندان تھا بنو امیہ کا، تو بنو امیہ خاندان ہی سے عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے. اور بہرحال آپ کو پتہ ہے نا، فرسٹ کزن بعض دفعہ ٹف بڑی رہتی ہے، حالانکہ ہونی نہیں چاہیے لیکن ہوتی ہے، کچھ کمپٹیشن، کچھ کمپیریزن. تو یہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے اندر ہمیشہ سے ایک طرح کا کمپٹیشن چلتا چلا آیا، جو بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کس لیول کو وہ پہنچ گیا تھا. تو یہ معاویہ یہ بنو امیہ سے تھے، ٹھیک ہے، اور علی کہاں سے تھے؟ بنو ہاشم سے تھے رضی اللہ عنہ. تھوڑا تھوڑا اگر آپ بٹس اینڈ پیسز سنتی رہیں گی نا، تو پھر ایک پکچر سمجھنے میں آپ کے لیے انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی. تو یہ ہیں دراصل عثمان رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ان کی والدہ تھیں. اور یہ معاویہ جو تھے، یہ بڑی دلچسپ شخصیت رکھا کرتے تھے. جو ان کی خوبیاں جو تھیں وہ تھیں، کوئی اس کا انکار نہیں. اور ان کے زمانے میں ہم جانتے ہیں کہ اسلام کو بہت عروج ملا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اور جو جس سے کمی کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ میں امت کا ماموں ہوں. اب دیکھیں ہمیں تو خیال ہی نہیں آیا کہ بھئی اب امہات المومنین ہیں تو ان کے بھائیوں کا کیا ہوگا، تو کہتے تھے میں تو امت کا ماموں ہوں. اب دیکھیں نا، یہ سیاست کے بھی کھیل ہوتے ہیں نا. اپنی فضیلت ثابت کرنی تھی کہ میں بھی حقدار ہوں خلافت کا. بھئی آپ کیسے حقدار ہیں؟ کہتے ہیں میں ماموں ہوں. اس لیے یعنی کہ بہت زیادہ سنجیدگی سے تو نہیں کہتے ہوں گے، لیکن ان کے متعلق ہم کو یہ باتیں ملتی ہیں. اچھا، امیر معاویہ کی یعنی سگی بہن تھیں ام حبیبہ، تو عثمان رضی اللہ عنہ کی پھوپھیزاد بہن لگیں. پھر ہم کو اور بھی کچھ لوگ ملتے ہیں، نام ملتے ہیں. عتبہ نام ملتا ہے، یزید نام ملتا ہے، انبسہ بھی نام ملتا ہے ان کے بھائیوں کا. انبسہ رضی اللہ عنہ کو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں طائف کا والی بنایا گیا تھا. یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاندان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز تھیں. ابو سفیان بھی تو بڑے زبردست لیڈر، تو ہم یعنی کہ دیکھا جائے تو ابو سفیان کو ہم ٹاپ موسٹ لیڈرشپ کوالٹیز والا نہیں پاتے، سچی بات ہے. وہ ابو جہل والی خوبیاں نہیں تھیں ان کے اندر، سیکنڈ گریڈ لیڈر تھے، لیکن بہرحال لیڈر تھے. اور بیٹا ان کا ہم جانتے ہیں، انہوں نے تو بہت کچھ اسلام کی خدمت کی ہے، کوئی شک نہیں، اللہ ان کو اس کا اجر دے. تو بعثت نبوی سے 17 سال قبل مکے میں پیدا ہوئیں ام حبیبہ. یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو ام حبیبہ کی عمر 17 برس کی تھی. اگر دیکھا جائے تو باپ کی طرف سے یہ ام حبیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب ترین رشتہ دار تھیں. ایک طرح سے بالکل شروع دور میں ایمان لے آئی تھیں، جس کی وجہ سے ان کے والد کیا خیال ہے، خوش ہوئے ہوں گے کہ خفا؟ بہت ناراض تھے ابو سفیان، بہت خفا ہوئے تھے. لیکن ہو سکتا ہے کہ بیٹی کا ایمان دراصل ابو سفیان کو تھوڑا سا سافٹ کرنے میں مددگار ثابت ہوا ہو. تو اس درجے کی کبھی دشمنی نہیں کی تھی انہوں نے جس درجے کی دشمنی باقیوں نے کی تھی. اور پھر اپنا اپنا نیچر بھی ہوتا ہے، اتنی فطرت ان کی بد نہیں تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے. ان کا نکاح عبید اللہ بن جہش سے ہوا. یہ عبید اللہ بن جہش کا نام بھی بڑا مشہور نام ہے. اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، مکے میں کچھ لوگ تھے جن کو حنفاء کہا جاتا تھا، کہ جنہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی. اور ان حنفاء میں عبید اللہ بن جہش کا نام آتا ہے. شروع سے حنیف تھے، انہوں نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، ان کا چڑھاوا کبھی نہیں کھایا، اور کبھی ان کا دل بت پرستی کی طرف مائل نہ ہوا. تو اس زمانے کا جو دین تھا وہ نصرانیت تھا، کرسچینٹی. انہوں نے نصرانیت قبول کر لی تھی، اور یہ روم کی طرف بھی گئے تھے، یعنی وہاں سے بھی علم حاصل کیا تھا. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے اسلام قبول کیا. اور ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ شروع دور میں مسلمانوں پر کتنی مشکلات پڑی تھیں. تو ام حبیبہ اور ان کے شوہر عبید اللہ بن جہش پھر یہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. حبشہ کرسچن ملک تھا،
اب وہاں جا کے ہوا کیا، فتنہ کیا ہوا کہ جب وہاں حبشہ گئے تو اس ماحول میں رہ کر وہ اسلام پر قائم نہیں رہے، عبید اللہ بن جہش، اور نصرانی ہو گئے، اپنا دین چھوڑ دیا اور شراب نوشی شروع کر دی، مدمن الخمر، یعنی کہ چھوٹی موٹی بھی نہیں، مدمن کہتے ہیں الکوہلک کو، ایڈکٹڈ کو، ایڈکشن کے لیے لفظ آتا ہے یہ مدمن یعنی کہ ایڈکٹ، جیسے ڈرگ ایڈکٹ ہوتے ہیں. تو یہ پھر شراب پینے لگ گئے، اب دین چھوڑ دیا، شراب نوشی شروع کر دی، سارے مسائل کریٹ ہو گئے، اور پھر ام حبیبہ کو بھی فورس کرنے لگ گئے کہ تم بھی عیسائی بن جاؤ، اور یہ کسی صورت نہ مانی، بہت سمجھاتی لیکن نہ سمجھ کے وہ دیتے. اور روایات میں آتا ہے کہ ام حبیبہ نے ایک دفعہ خواب بھی دیکھا تھا کہ ان کے شوہر جو ہیں بیمار ہو گئے ہیں اور بہت بد شکل ہو گئے، عجیب ہو گئے، بدل گئے ہیں یعنی کہ. تو یہ اتنی بڑی بیچاری کے اوپر آزمائش پڑی کہ ایک تو حبشہ ہجرت کر کے گئیں، اور شوہر سوچے نا کیا اچھا آغاز تھا، جب سارے لوگ مشرک تھے تو یہ تو حنیف تھے، پھر اسلام بھی قبول کر لیا، لیکن پھر ماحول اور صحبت یا بہرحال اپنی اندرونی کمزوری ان سب چیزوں نے رنگ دکھایا اور دین چھوڑ بیٹھے. اب نہ خاندان ہے وہاں پر، نہ کوئی سپورٹ ہے بیچاری کی ایز سچ، تھوڑے سے مہاجر ہیں جو کہ حبشہ میں موجود ہیں، اور وہاں شوہر کا یہ حال ہو گیا، اور وہاں ان کی بیٹی بھی پیدا ہوئی تھی حبیبہ، اور پھر شوہر کا کچھ عرصے کے بعد انتقال ہو گیا تو اجنبی جگہ بیوہ ہو گئیں. ظاہر نسب ہم دیکھ رہے ہیں ان کا اعلیٰ ترین ان کا نسب تھا، اللہ تعالیٰ نے حسن سے اور مختلف خوبیوں سے ان کو نوازا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ام حبیبہ اس طرح حبشہ میں بیوہ ہو گئی ہیں، تو آپ نے مدینے سے ایک میسنجر بھیجا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام لے کر ان کی طرف گیا، اور یہ گیا نجاشی کے پاس. نجاشی وہاں کا حبشہ کا بادشاہ تھا. نجاشی نے ایک لونڈی لی، ابروہا اس کا نام آتا ہے، ابروہا، اس لونڈی کے ہاتھ وہ پیغام بھجوایا. ام حبیبہ کے پاس جب یہ پیغام پہنچا، وہ عدت میں تھی، عدت میں تو آپ کو پتہ ہے شادی بیاہ کا معاملہ نہیں ہو سکتا، تو پھر کیسے آپ کے خیال میں پیغام پہنچایا؟ جی ابھی تو شریعت نازل ہی کوئی نہیں ہوئی تھی نا، اور ہمیں ایگزیکٹ ٹائم لائن تو پتہ بھی نہیں ہے کہ بھئی کیا وہ 4 مہینے 10 دن کے اندر ہی پیغام بھیج دیا تھا یا اس کے بعد بھیجا تھا. اب کوئی ایسا حبشہ پاس تو نہیں رکھا ہوا نا کہ ایسے جو ہے انہوں نے میسنجر بھیجے کہ واٹس ایپ کر دیا ان کو، ایسے تھوڑی کوئی مسئلے، اتنی آسانیاں تھوڑی تھیں. بہرحال جو بھی ہوا آپ نے پیغام ان کو بھیجا. جب پیغام ان کو ملا اتنی خوش ہوئی کہ لونڈی کو چاندی کے کڑے اور سونے کی انگوٹھیاں عطا کیں. نجاشی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک طرح کی یعنی کہ پیغام قبول کیا. یعنی پیغام بھیجنے والے ایک طرح سے کون بنے؟ نجاشی بنے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں تھے، تو آپ کی طرف سے وکیل پھر نجاشی بنے، اور نجاشی نے بھی بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا. ام حبیبہ کی طرف سے خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے رشتہ قبول کیا. نجاشی نے 400 درہم مہر رکھا، اپنی طرف سے اس نے مہر ادا کیا. اور جو ابروہا کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ابروہا وہ لونڈی نہ ہو جس کے ہاتھ پیغام بھیجا تھا، وہ کوئی اور لونڈی ہوگی. ابروہا کا ذکر آتا ہے، ابروہا یہ ہا جو 2 چشمی ہا ہم لکھتے ہیں اور گول والی تا، ابروہا. ابروہا نامی ایک لونڈی کو قیمتی تحفے دے کر بھیجا، جس میں کہ عود اور عنبر اور ریشم اور مختلف چیزیں تھیں. یعنی کہ انہوں نے چاہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے شایان شان ان کے پاس چیزیں ہونی چاہیے. اب یہ جو لونڈی تھی ابروہا، ظاہر اس کا ریلیجن کیا ہوگا؟ اوریجنل کرسچینٹی، جی عیسائی تھی، لیکن یہ مسلمان ہو گئی. ام حبیبہ جب مدینے آئیں تو یہ لونڈی نہیں آئی، یہ وہیں رہی، مسلمان ہو گئی لیکن حبشہ میں رہی. اور ام حبیبہ سے اس نے کہا تھا کہ مدینے جا کے میرا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ضرور لیجیے گا اور میرا ان کو سلام کہیے گا. ابو سفیان تک جب یہ خبر پہنچی کہ ام حبیبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا ہے تو خوش ہوئے. اور یہ نکاح 6 ہجری میں ہوا. 1 سال کے بعد خیبر فتح ہوا. اس کے بعد جعفر کے ساتھ مدینے آ گئیں. تقریباً 36 ایئرس ان کی عمر تھی، 36 سال ان کی عمر تھی. صلح حدیبیہ ہم جانتے ہیں نا تقریباً 6 ہجری میں ہوئی تھی، اور صلح حدیبیہ کے فوراً بعد خیبر فتح ہوا تھا. تو یہ ہم جانتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تبھی جعفر آئے تھے واپس. اور آپ کو جعفر سے محبت بہت تھی. جعفر کون ہے؟ آپ کے کزن تھے، فرسٹ کزن علی رضی اللہ عنہ کے بھائی جعفر رضی اللہ عنہ. تو ادھر خیبر فتح ہوا، وہاں جعفر حبشہ سے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں کہہ نہیں سکتا کہ مجھ کو خیبر فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے واپس آنے کی زیادہ خوشی ہے. اور خیبر کی فتح معمولی فتح نہیں تھی، اتنے زبردست وہاں یہودیوں کے قلعے تھے. اور یہ نہیں تھا کہ بس ایک
قبیلہ ایک قلعے کے اندر رہ رہے، الگ الگ گڑھیاں بنی ہوئی تھیں ان کی، ان سب کے اپنے الگ الگ قلعے تھے. تو ایک اتنی بڑی فتح کو آپ نے کمپیئر کس سے کیا تھا؟ جعفر کے واپس آنے سے. اور یہ جعفر موتا کی جنگ میں شہید ہوئے تھے رضی اللہ عنہ. تو پھر یہ خیبر کے فتح کے موقع پہ جعفر کے ساتھ آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 3 سے 4 سال رہیں. اور پھر ان کو یہ پیغام یاد تھا تو اس کنیز جو ابروہا کنیز تھی اس کا نام لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اس کا سلام پہنچایا. تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، اس پر بھی سلام اور اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر. اب آپ نے یہ فرما دیا تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ نے قبول کیا ہوگا. اب دیکھیں نا، اننون ہستی، نہ صحابیہ، نہ ہمیں کچھ پتہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی محبت اور اس کا تعلق دیکھیں. اب ہم نے حدیبیہ کی بات کی اور کچھ ایسے حالات پیش آئے تھے کہ حدیبیہ کی صلح مکے والوں کی طرف سے توڑ دی گئی تھی. یعنی انہوں نے خلاف ورزی کی تھی. بیسکلی صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی تو صلح حدیبیہ تو آٹومیٹکلی پھر نل اینڈ وائڈ ہو گئی. ابو سفیان کو اندازہ تھا تو انہوں نے یہ چاہا کہ کسی طرح دوبارہ سے اس صلح کو تازہ کر لیں، ریوائیو کر لیں. اس کے لیے پھر وہ مدینے آئے اور سمجھ نہ آیا ان کو کہ کس کے پاس جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کرنا چاہ رہے تھے. ان کو پتا تھا کہ چونکہ صلح حدیبیہ کو ہم نے وائلیٹ کر دیا ہے تو اب ان کو پتا تھا کہ نیکسٹ سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر حملہ کریں گے، اب مکہ فتح کرنے کے لیے تشریف لائیں گے. تو مدینے آئے تو سوچا کس کے پاس جاؤں. اس کو بھی طویل ہم کو اس کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ پہلے علی کے پاس گئے، فاطمہ کے پاس گئے رضی اللہ عنہما، حسن حسین کے پاس گئے رضی اللہ عنہما. کسی نے آپ کو پتہ کیا گھاس ڈالی ہوگی، کسی نے بات ہی نہ کری. تو پھر کیا خیال آیا، بیٹی کے پاس جاؤں، بیٹی موجود ہے. کتنے عرصے سے بیٹی سے نہیں ملے تھے؟ جب سے انہوں نے ہجرت کری تھی. ہجرت حبشہ 5 نبوی میں ہوئی تھی اور یہ کیا ہے، یہ سمجھیں کہ یہ 7 ہجری اب آ گیا ہے. تو کافی ٹائم گزر گیا تھا بیچ میں، کئی سال گزر گئے تھے بیچ میں، کب سے بیٹی کو نہیں دیکھا تھا. تو بیٹی سے ملنے آئے، بیٹی سے ملے. چھوٹا سا تو کمرہ تھا، ظاہر وہ ام المومنین بن چکی تھیں رضی اللہ عنہا، اور چاہا کہ جو بستر وہاں بچھا ہوا ہے اس پر بیٹھیں. تو بیٹھنے کے لیے بستر پر آنے لگے تو بیٹی نے بستر لپیٹ دیا. تو یہ سردار تھے، حیران ہو گئے. بیٹی سے پوچھا کیا میں اس بستر کے قابل نہیں کہ بستر میرے قابل نہیں؟ تو بیٹی نے جواب دیا کہ آپ کون ہیں؟ رجل نجس، آپ ناپاک مرد ہیں، آپ مشرک ہیں نا، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، میں آپ کو اس پہ نہیں بیٹھنے دے سکتی. اب دیکھیں یہ کوئی کیا لا لکھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انسٹرکشنز لکھ کر پیسٹ کی نہیں تھیں ازواج کے گھروں کے اندر. یہ محبت دیکھیں. اور مجھے نہیں پتا کہ لوگوں کے سینوں پہ کیوں سانپ لوٹتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا ذکر سن کے. کس محبت کے ساتھ، کس آنر کے احساس کے ساتھ وہ آپ کی بیوی کے طور پہ رہ رہی تھیں. تو جب یہ معاملہ دیکھا ابو سفیان نے تو بہت حیران ہوئے. بس کہنے لگے کہ میرے بعد تم بگڑ بہت گئی ہو. بہت عبادت گزار تھیں. مسند احمد میں حدیث ہے، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 12 رکعت نفل روزانہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا. ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے حدیث سنی تو ساری زندگی بہت پابندی سے پڑھتی رہیں. تو یہ 12 رکعت نفل کیا ہوئے جن کو ہم موقدہ سنت یا غیر موقدہ سنت جو بھی ہے، یعنی فرض نمازوں کے ساتھ اگر ہم جو سنتیں لگاتے ہیں نا ان کی اگر تعداد 12 ہو جاتی ہے تو ایسے کے لیے کیا خوشخبری ہے، جنت کے محل کی. کوئی بھاری قیمت تو نہیں ہے. زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب ابو سفیان کا انتقال ہوا اور ابو سفیان مسلمان ہو گئے تھے، اس کے بعد پھر وہ اچھے مسلمان ہوئے تھے اور شام کے محاذ پر یرموک کے موقع پر ان کا انتقال ہوا. تو 3 دن کے بعد ام حبیبہ تک خبر پہنچ گئی تھی کہ والد کا انتقال ہو گیا ہے. تو 3 دن کے بعد ام حبیبہ نے خوشبو منگا کر چہرے پر اور بازوؤں پر ملی اور فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ایمان والی عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں ہے سوائے خاوند کے، اس کی موت پر 4 مہینے 10 دن بیوی کو سوگ کرنا چاہیے. تو دیکھیں اس طرح عملی نمونہ بن کر دکھایا. ان کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ خوشبو لگاتی، ٹھیک ہے، یہ کوئی فرض نہیں تھا، لیکن لوگوں کو میسج دینا تھا کہ جو اللہ نے حدیں قائم کر دی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بہت خاموش زندگی گزاری، بالکل کسی سیاست میں حصہ نہیں لیا، حالانکہ انتہائی پولیٹیکل فیملی تھی.
بھائی اپنے بھائی کو انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ خلیفہ وقت بنے ہیں، لیکن الگ تھلگ رہیں بالکل۔ جب ان کی اپنی موت کا وقت آیا تو اس وقت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما زندہ تھیں۔ عائشہ کو بلایا اور کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان سوکنوں کے تعلقات تھے، اگر کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی ہے تو آپ مجھ کو معاف کر دیجئے۔ تو عائشہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں نے تم کو معاف کیا۔ تو ان کے لیے دعا کی، یعنی کس نے دعا کی؟ عائشہ نے دعا کی۔ تو ام حبیبہ نے فرمایا کہ آپ نے مجھ کو خوش کیا ہے، اللہ آپ کو خوش کرے۔ اور اسی طرح ام سلمہ کے ساتھ بھی یہی کہا انہوں نے رضی اللہ عنہا کے سوکناپے کا تعلق تھا، اگر کوئی بات میری بری لگی تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو ام سلمہ نے کہا ٹھیک ہے، میں تم کو معاف کرتی ہوں۔ تو 44 ہجری میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں 73 سال کی عمر میں وفات پائی اور بقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔ ان سے 65 احادیث مروی ہیں، 65، حالانکہ 3 سے 4 سال رہی ہیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود 65 کی تعداد اچھی خاصی ہوتی ہے۔ کنیت کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ عبید اللہ سے ان کی ایک بیٹی تھی، حبیبہ ان کا نام تھا، اس دن کو ام حبیبہ کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہا۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور قیامت کے دن جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔